یہ کہانی ایک ایسی قوم کی ہے جو اپنے بازاروں اور منڈیوں میں نام و شہرت رکھتی تھی، جن کے دلوں میں مال کی ہوس، دھوکے کی خواہش اور دنیا کمانے کا لالچ ایمان پر غالب آ گیا۔ ایک ایسا شہر جہاں تجارت خوب پھلتی پھولتی تھی، قافلے آتے جاتے تھے، لوگ سامان خریدتے اور بیچتے تھے، مگر اس شہر کی رگوں میں ایک بیماری آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی، جھوٹ۔ آج تو میں دگنا کماؤں گا، چاہے مجھے جھوٹ بولنا پڑے یا چالاکی کرنی پڑے۔ فریب سے جو چیز ہاتھ لگ گئی اب وہ تمہاری ہو گئی، خرید کر ہی جانا پڑے گا، ایسے جانے نہیں دوں گا۔ یہ ہے قوم مدین۔ قوم مدین کے دکاندار ترازو میں بچ چھپا لیتے، وزن کم کر دیتے۔ آج تو میں لوگوں کو خوب بے وقوف بناؤں گا، 1 کلو کی جگہ ½ کلو تول دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ خراب مال اچھے کے نام پر بیچتے اور کہتے آپ بے فکر ہو جائیں، بالکل صاف اور اچھے گندم ہیں، دیکھو میں نے اس کو کتنی آسانی سے بے وقوف بنا دیا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ ہنسی، یہاں سچائی کو پرکھنا جرم تھا اور جھوٹ سے کاروبار چلانا ہنر۔ بازاروں میں چیخ پکار، بحث و مباحثہ اور دھوکے کی گونج سنائی دیتی تھی۔ اسی ماحول میں اللہ نے ایک رسول بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام، اور مدین کی طرف اپنے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اللہ ہی کی عبادت کرو، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، راستوں پر نہ بیٹھو، لوگوں کو ڈرانے، ایمان والوں کو روکے رکھنے اور سیدھے راستے سے پھیرنے کے لیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے محبت کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کے لوگ ہدایت اور عدل کے راستے پر آئیں۔ وہ روز اپنی قوم کو پیار اور حکمت سے سمجھاتے، لیکن قوم مدین کے سردار ہنس دیتے، کہتے اے شعیب، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی بھی نہ کریں؟ ہم کیسے تولیں، کیسے بیچیں، یہ سب ہم بہتر جانتے ہیں، تم کون ہوتے ہو ہمیں سمجھانے والے؟ وہ شعیب علیہ السلام کو کمزور سمجھتے، ان کا مذاق اڑاتے، طنز کرتے، تم بہت نرم دل ہو، بہت زیادہ نماز پڑھتے ہو، لگتا ہے ہماری تجارت تمہاری نمازیں خراب کرنا چاہتی ہے۔ مگر شعیب علیہ السلام صبر سے کہتے میں تمہیں نقصان سے بچانا چاہتا ہوں، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ مگر قوم کے سرداروں نے دلوں پر کفر لگا رکھے تھے، وہ دولت کی چمک میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ حق بات سننا انہیں گوارا نہ تھا۔ حضرت شعیب کی دعوت 3 بنیادی ستونوں پر کھڑی تھی، توحید، عدل و انصاف، کاروباری دیانت۔ قوم نے جواب دیا، کیا تمہارا خدا یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے مال میں مرضی نہ کریں؟ جاؤ، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ یعنی وہ دین کو معاشی اخلاقیات میں مداخلت سمجھتے تھے۔ جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے ان پر سخت ظلم کرتے تھے، انہیں دھمکیاں دیتے، کاروبار بند کرنے پر مجبور کیا کرتے۔ سنو لوگو، اگر کسی نے بھی شعیب کی باتوں پر یقین کیا اور اس کے کہنے پر چلنے لگا تو ہم ان لوگوں کو شہر سے نکال دیں گے اور ان کو یہاں کاروبار کرنے ہرگز نہیں دیں گے، سمجھے؟ ہمارے شہر میں ان کی کوئی جگہ نہیں۔ ان پر ہنسی مذاق کیا جاتا تھا، دیکھو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم شعیب پر ایمان لائے ہیں۔ ہنسی، قوم کہتی تھی اگر تم لوگ اپنے آپ کو ہم سے الگ جانتے ہو تو ہمارے شہر کو چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے صبر و استقلال کے ساتھ فرمایا کہ حق کی طرف لوٹ آؤ، ناپ تول پورا کرو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، ظلم اور لوٹ مار ختم کرو۔ مگر قوم نے جواب دیا، اے شعیب، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ کھلی سرکشی تھی۔ بالآخر اللہ کی طرف سے عذاب 3 مختلف مراحل میں آیا، ہر مرحلہ پچھلے سے زیادہ سخت، زیادہ خوفناک اور زیادہ عبرتناک تھا۔ مدین کی سرزمین پر ایک دن ایسی گرمی نازل ہوئی جو انسانوں کے برداشت سے باہر تھی۔ یہ گرمی عام دنوں کی گرمی نہیں تھی، یہ عذاب کی گرمی، ایسی تپش جو جسم کو اندر سے جلا دے۔ گھروں کی دیواریں بھٹی کی طرح تپنے لگیں، سڑکیں انگاروں کی طرح دہکنے لگیں، ہوا بالکل رک گئی، جیسے کائنات پر کوئی بھاری خاموشی طاری ہو۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، ہائے یہ کون سی گرمی ہے، ہمیں تو یہ گرمی جلا دے گی۔ وہ پانی پینے کی کوشش کرتے مگر پانی حلق تک پہنچتے پہنچتے آگ کی طرح گرم ہو جاتا۔
कहीं पर कोई साया मिल जाए, नहीं तो हम जल कर मर जाएंगे। वो साये में पना लेते मगर साया भी जैसे आग बन जाता, हर सांस एक दर्द। जब कौम गर्मी से बेहाल हो गई, अचानक आसमान पर एक सियाह बड़ा खौफनाक बादल उभरा। लोगों ने इसे देखा और खुशी से चीख उठे, बादल हमारी तरफ आ रहा है, जल्दी चल।